बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। आज हम बात करेंगे रियाजुल जन्ना में किस तरह जाया जाता है, कौन सी बातों का जानना रियाजुल जन्ना में जाने से पहले हम सब के लिए ज़रूरी होता है। चलिए बात को शुरू करते हैं। उससे पहले दुआ ज़रूर कीजिए अपने लिए, मेरे लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। और ये दुआ भी खसूसी तौर के ऊपर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बार बार अपने घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर की ज़ियारत और सलाम बाअदब तरीके से नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। रियाजुल जन्ना ये बड़ा ही मुबारक एक टुकड़ा है दुनिया के ऊपर, जो जन्नत का एक टुकड़ा है। रोज़तुम मिन रियासिल जन्ना है ये। इसकी मुकम्मल तफसीली वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, ये वाली आपने ज़रूर देखनी है। इसके अंदर मैंने बताया है कि रियाजुल जन्ना के अंदर कौन कौन सी ज़ियारात हैं। जब हम वहाँ पर जाएं तो हमें उन चीज़ों को देखना ज़रूरी है, हम उनको ज़रूर देखें। वहाँ पर बहुत सारी निस्बतें और बड़े सारे फ्यूज़ और बरक़ात वहाँ पर हमें मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो रियाजुल जन्ना में जाने के लिए ज़रूरी है वो आपको मालूम होगा, या जिनको नहीं है वो समझ लें अच्छी तरीके से, वो है रियाजुल जन्ना का परमिट। जी हाँ, उसके बग़ैर अब रियाजुल जन्ना के अंदर दाखिला मुमकिन नहीं रहा। इससे पहले यूँ था कि लोग जाया करते थे और वहाँ पर लोग नमाज वगैरह नवाफिल वगैरह अदा किया करते थे, बैठे रहते थे। लेकिन अब ये कोरोना के बाद से जब तब्दील हुआ, कोरोना के दिनों में भी, फिर उसके बाद जब ये चला सिस्टम, तो अब यहाँ पर है परमिट सिस्टम। ये परमिट हासिल किया जाता है नुसुक ऐप के ज़रिया से। अब नुसुक ऐप से परमिट कैसे बनता है, मैंने इस वीडियो के आखिर में, ये जो जिसका थंबनेल आप देख रहे हैं, इस वीडियो के आखिर में मैंने मुकम्मल तरीका उसका बता दिया है किस तरह से आप रियाजुल जन्ना के लिए रजिस्ट्रेशन नुसुक ऐप में कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। रियाजुल जन्ना में जाने के लिए मैंने अर्ज़ कर दिया कि परमिट की ज़रूरत है, और परमिट बनता है नुसुक ऐप के ऊपर। जब आपका वीज़ा लग कर आ जाता है तो फिर आप यहीं से ख़ुद रजिस्ट्रेशन यहीं से कर लें, यानी अपने घर से, या पाकिस्तान में है, इंडिया से है, बांग्लादेश में है, जहाँ भी आप दुनिया के अंदर हैं, तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन ख़ुद से कर लिया करें, यहीं से कर लिया करें। क्योंकि आपको पता होता है कि आपके वोचों के ऊपर कि हमने इतने दिन मक्का में रहना है और इस तारीख को हमने मदीना मुनव्वरा जाना है, तो आप यहीं से ट्राई शुरू कर दें। क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि रियाजुल जन्ना में जाने के लिए हमें तारीख़ ही नहीं मिल रही होती, वहाँ पे कोई तारीख़ खाली ही नहीं होती, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहीं से अब हम ट्राई में लगे रहेंगे तो फिर कोई ऐसा वक्त आता है कि जिसमें हमें वहाँ पर खाली जगह मिल जाती है और हमारी बुकिंग हो जाती है। तो इसलिए यहीं से बुकिंग आप करें। और जब कोई बुज़ुर्ग हों या कोई ऐसे लोग हों जो ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहीं से उनकी रजिस्ट्रेशन करें उस ऐप के अंदर, जिसमें आपको अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, वीज़ा नंबर लिखना है, मोबाइल फ़ोन आप यहीं का लिख लें, उसके अंदर आप ईमेल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करें। तो फिर वहाँ पर उनको थोड़ा समझा दें, अगर यहाँ पर ही उसको चेक करते नहीं, अगर यहीं से बुकिंग हो जाए तो ठीक है, वरना उनको थोड़ा सा तरीक़ाकार है बस समझने का, उनको समझा ज़रूर दें कि इस तरीके से आपने वहाँ पर जाकर भी ट्राई करना है, तो रियाजुल जन्ना का परमिट मिल जाएगा। तो दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपने किसी से भी परमिट नहीं लेना, ये याद रखिए। पिछले दिनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं, क्रैकडाउन हुआ है बाकायदा तौर के ऊपर, उन्होंने लोगों को पकड़ा है। अब हो कुछ यूँ रहा था वहाँ पर, या कुछ होटल वाले और इधर उधर के जो लोग थे, वो जो ज़ायरीन वहाँ पर गए हुए थे मोतमरीन उम्रा के लिए, उनसे वो पूछते, हाँ जी आपने रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ी है आपने? जी नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी, मेरा परमिट नहीं बना। तो अब वो कहते जी एक परमिट हम आपको बना के देते हैं, आप हमें ऐसा करें 50 रियाल दे दें या 100 रियाल दे दें, जितना भी वो वहाँ पर कहते थे। तो वो उनसे पैसे ले लेते थे। अब वो पैसे उनसे ले लेते थे, लेकिन वो जो परमिट होता था वो उस बंदे का तो नहीं होता था। अब वो परमिट लेकर वहाँ पर जाता, अब वहाँ पर जो चेकिंग के लिए खड़े होते हैं वो उसको चेक करते, तो अब वो परमिट जो है वो उनका नहीं होता था, वो जाली होता था। तो अब वहाँ पर उनको पकड़ा गया, जो बेचारे परमिट लेकर गए थे, वो तो पैसे दे के परमिट लेके गए थे। तो फिर उनके ज़रिए से वो उन लोगों तक भी पहुँचे कि जो लोग परमिट वहाँ पर बांट रहे थे, बेच रहे थे, तो उनको भी गिरफ़्तार किया गया, इनको भी गिरफ़्तार किया गया। चले ज़ायरीन को छोड़ भी दिया गया और कुछ को तंबीह भी की गई। तो ये सारे मामलात वहाँ पर हो रहे हैं और हुए हैं।
اس لیے وہاں کسی سے بھی آپ نے ٹریپ نہیں ہونا کہ جو آپ کو کہے کہ مجھ سے پرمٹ بنوا لیں، میں آپ کو بنا کر دیتا ہوں، کسی کی بات آپ نے نہیں سننی ہے۔ اگر آپ کی ایپ میں بن رہا ہے، نسخ ایپ میں، ٹھیک ہے، نہیں بن رہا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے جعلی پرمٹ لے کر وہاں پر نہیں جانا۔ اور یاد رکھیے کہ ریاض الجنہ کے اندر جانا یہ ایک فضیلت ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہ اگر آپ ریاض الجنہ میں نہیں گئے تو آپ کو وہاں پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ مسجد میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، وہاں تو ہر جگہ جو ہے وہ جنت ہے، تو اس لیے اس بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں پر آسانی کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں بغیر دھوکہ دیے ہوئے، بغیر جھوٹ بولے ہوئے، تو پھر ضرور جائیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی ڈاؤٹ وہاں پر ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کا غیر قانونی کام وہاں پر مت کریں کہ جس سے آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر پرمٹ ٹائمنگ کا آپ نے خیال ضرور رکھنا ہے۔ مثلاً آپ کی ٹائمنگ ہے رات کو 2 بجے بالفرض آپ کی ٹائمنگ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مسجد نبوی میں 1 بجے پہنچ جائیں، 1:15 بجے پہنچ جائیں زیادہ سے زیادہ۔ اور پھر آپ وہاں پر جب آتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ جو گیٹ نمبر 364 ہے جنت البقیع کی طرف سے، وہاں سے آپ کو دیکھیں گے وہاں اوپر بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ یہاں پر ریاض الجنہ کے لیے پرمٹ چیک کیا جاتا ہے۔ تو وہاں آپ دیکھیں گے وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور کبھی تو ہوتا ہے کہ وہ رش جلدی آگے نکل جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رش اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر آدھا پونا گھنٹہ اسی لائن میں کھڑے ہوئے لگ جاتا ہے۔ جب آگے کوئی پرمٹ میں ایشو ہو جائے، کوئی آگے مسئلہ ہو جائے تو پیچھے والی لائن پھر رک جاتی ہے، تو وہ اتنا زیادہ ٹائم وہاں پر لگ جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کا ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہوتا ہے، اور وہ پرمٹ جو ہے پہلے ایکٹیو تھا، اب وہ ڈی ایکٹیو ہو گیا، تو اب وہ آگے آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ کا 2 بجے کا ٹائم ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پر پہنچ جائیں، ٹائم سے باوضو ہوں، وہاں پر آ جائیں اور وہاں آ کر آپ لائن میں لگ جائیں۔ جب آپ کو پتا ہو کہ میں اتنے بجے تک آگے پہنچ جاؤں گا، چیکنگ کا جو پوائنٹ ہے وہاں پر پہنچ جاؤں گا، تو آپ نے آ کر وہاں پر لائن میں لگ جانا ہے، تو آپ بڑی آسانی سے پھر آپ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیر سے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم گزر جائے۔ جیسے میں نے ایک ویڈیو کے اندر پیچھے حوالہ دیا تھا، زبیر ریاض جو وہاں پر بہت مشہور بلاگر بھی ہیں، ان کی بہت اچھی ویڈیوز ملتی ہیں، تو ان کا ایک گروپ آیا تھا جو یو کے سے شاید آیا تھا، ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا تھا کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کا ٹائم بہت کم تھا، لیکن ان کے آگے پہنچتے ہوئے وہ ٹائم ان کا گزر چکا تھا، وہ پرمٹ ڈی ایکٹیو ہو چکا تھا، تو وہ بیچارے وہاں پر نہ جا سکے۔ تو اس لیے آپ نے یہ کام تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ اچھا، یہ جو پرمٹ ہے اب یہ چیک کہاں پر ہوگا؟ بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو لائنیں لگی ہوتی ہیں، لائن کے شروع میں بھی کوئی 2-3 افراد کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی شرطے کھڑے ہو جائیں گے، یا انتظامیہ کے افراد لال رومال انہوں نے لیا ہوتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ وہاں سے چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چیک کر کے آگے بھیجتے ہیں، پھر آگے سے بھی چیک ہوتا ہے۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے شروع میں چیک نہیں ہوتا، لیکن آگے جا کے لائن کے اینڈ میں جا کر آپ سے پرمٹ چیک ہوگا۔ اب جب آپ وہاں پر پرمٹ آپ کا چیک ہو جائے گا تو آپ سیدھے ریاض الجنہ میں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کو باہر بٹھا دیا جائے گا، کیونکہ اندر لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کا ٹائم ہوتا ہے، تو ان کو ٹائم سے پہلے نہیں اٹھایا جاتا، تو آپ کو وہاں پر باہر بٹھا دیا جاتا ہے، آپ کو زمزم دیا جاتا ہے، آپ زمزم پئیں، وہاں پر بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو بولا جائے گا جی اب آپ اندر چلے جائیں۔ اب آپ جب ریاض الجنہ کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ پہلے جو لوگ وہاں پر گئے تھے 2-3-4 سال پہلے جو لوگ گئے تھے، وہ نئے لوگوں کو پھر یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں جب آپ نے جانا ہے، پوری مسجد نبوی میں ریڈ کارپٹ ہے، اور ریاض الجنہ میں جو ہے وہ سبز گرین رنگ کا کارپٹ موجود ہے، تو جہاں گرین کارپٹ آ جائے گا تو وہ ریاض الجنہ ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب مسجد نبوی کے اندر آپ دیکھیں گے تو پوری مسجد نبوی کے اندر ایک طرح کا ہی تقریباً کارپٹ، اور وہ بھی سارے کا سارا سبز رنگ کا، گرین رنگ کا کارپٹ موجود ہے۔ اس لیے اب یہ جو کارپٹ کا امتیاز تھا جو پہلے تھا، لیکن اب وہ ختم کر دیا گیا ہے، اب یہ امتیاز باقی نہیں رہا۔ تو اس لیے اس بات کو بالکل بھی مد نظر نہیں رکھنا۔ آپ نے جب ریاض الجنہ کے اندر جانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارکہ کی یہ جو جاریاں نظر آتی ہیں، یہاں سے آپ کے ممبر کے درمیان یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہ والا ریاض الجنہ کا حصہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر آپ مختلف ستون دیکھ سکتے ہیں، یہ تفصیلی ویڈیو آپ دیکھیے گا، آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ ریاض الجنہ کے اندر کون کون سی چیزیں دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اب آپ نے عبادت کہاں پر کرنی ہے؟ ریاض الجنہ کے اندر۔ ایک اور چیز کا خیال رکھیں کہ وہاں پر دھکم پیل بالکل بھی مت کریں، یعنی اگر رش بڑھ جائے، ویسے یہ پرمٹ کے ذریعہ ایک چیز ہم نے ضرور دیکھی ہے کہ وہاں پر اب دھکم پیل کا کام بہت کم ہو چکا ہے، پہلے زیادہ تھا لیکن اب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر رش وہاں پر بڑھ جائے تو پھر بھی نہ تو کسی کو دھکا دیں، نہ کسی کو پھلانگے، کوشش کریں کہ بڑے آرام کے ساتھ جہاں آپ کو ریاض الجنہ کے حصے میں جگہ مل جائے آپ وہاں پر نوافل ادا کریں۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم وہاں پر کریں گے کیا؟
کون سی عبادت ہمیں کرنی چاہیے؟ کیا کوئی خاص عبادت ہے جو ریاض الجنہ کے اندر کی جائے گی؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ وہاں پر نوافل کا وقت ہے، نوافل ادا کیجئے، اگر کوئی مکروہ وقت نہیں ہے نوافل ادا کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت جتنی آپ کر سکتے ہیں کیجئے، استغفار کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ درود شریف بھیجئے وہاں پر، کیونکہ وہاں بالکل قریب آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، وہاں پر درود شریف بھیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، پوری امت کے لیے دعا کیجئے۔ کوئی سی بھی عبادت جو بھی آپ اس وقت کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار، استغفار، درود شریف، نوافل، قرآن مجید کی تلاوت، اور خصوصی طور کے اوپر دعائیں تو وہاں پر آپ ضرور کیجئے، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجئے۔ جو آپ کی چاہت ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، جائز حاجت، جائز ضرورت ہے، اس کے لیے آپ وہاں پر دعا کیجئے۔ وہ مقام قبولیت کا مقام ہے، وہاں پر اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، آپ کی صحبت کی برکت سے وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہاں پر آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے ریاض الجنہ کے اندر جانے کا۔ اس طریقہ سے جب آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور جائیے، اور اس بات کو ضرور یاد رکھیے، اگر پرمٹ کسی وجہ سے بھی نہیں بنتا، آپ نے کسی سے پرمٹ خریدنا نہیں ہے۔ اور دوسری بات آئی یہ کہ اگر آپ ریاض الجنہ میں نہیں جا سکے تو اپنے دل کو میلا بالکل بھی نہ کیجئے کہ میں ریاض الجنہ میں نہیں گیا ہوں تو مجھے اب کیا فائدہ یہاں پر آنے کا۔ نہیں، وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مسجد ہے، وہاں جہاں بھی جگہ مل جائے وہ ہمارے لیے غنیمت ہے، جہاں بھی سجدے کے لیے ہمیں جگہ مل جائے وہ بڑی مبارک جگہ ہے کہ وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد ہے، آپ وہاں پر رہے، آپ کا روضہ اطہر وہاں پر ہے، تو وہ ہر جگہ ہی ہمارے لیے مقدس ہے۔ مدینہ طیبہ کی ساری گلیاں ہمارے لیے مقدس ہیں، وہاں کی فضا ہمارے لیے مقدس ہے، تو اس لیے یہ بات تو بالکل بھی اپنے دل میں آپ نے نہیں آنے دینی۔ تو ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، جب وہاں پر جائیں میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔